اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے، جماعت اسلامی ہند جے پور کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی تھی جس کا عنوان تھا امام انسانیت ابراہیم خلیل اللہ۔ اس مہم کے دوران مختلف پروگرامز جماعت اسلامی ہند جے پور کی جانب سے کیے گئے۔ سب سے پہلے میں اس موقع پر آج آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ناظم شہر جناب انجینئر محمد رمضان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس مہم کا عنوان آپ نے امام انسانیت ہی کیوں رکھا؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جماعت اسلامی ہند شہر جے پور کی شورا اور اس کے دیگر دوسرے عہدیداران کو اس بات کی توفیق دی کہ انہوں نے اس مخصوص ایام میں سیرت خلیل کو آن لائن منانے کا سوچا اور اس پر اتفاق کیا۔ جب اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب یہ مہم کس طریقے سے منائی جائے، تو یہ بھی ہوا کہ اس کی سینٹرل تھیم کیا ہو، اس کا عنوان کیا ہو، تو تمام لوگوں کی اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ چونکہ ابراہیم خلیل اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیشوا اور ایک امام کی حیثیت سے، اور خصوصاً دنیا کے بڑے مذاہب عیسائیت، یہودیت اور اسلام، اس کے اندر ان کی بڑی حیثیت ہے، تمام لوگ ان پر اتفاق کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی خصوصی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں ہیں جن کو بیان کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پیشوا اور امام انسانیت کا۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت سی چیزوں میں آزمایا تو سب پر پورے اترے، کھرے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ میں تم کو دنیا کے انسانوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ اس لیے ہم نے جو ہے اس مناسبت سے اس مہم کا عنوان یا اس کی سینٹرل تھیم جو ہے امام انسانیت رکھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مہم کے دوران آپ نے نوجوان جو تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے موقع دیا ہے، چاہے وہ تقاریر کا موقع ہو یا دوسرے کام میں آپ نے نوجوانوں کو بہت جو ہے آگے رکھا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ رہی؟ صابر صاحب، جیسا آپ خود بھی نوجوان ہیں اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نوجوان جو ہے وہی ایک انقلاب اور ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وہ تبدیلی نوجوانوں کے ذریعے آئے تو نوجوان ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت کے، اس پیغام کے، اس کلمات کے زیادہ جو ہے وہ مخاطب ہیں، اور وہ خود بھی اس وقت ایک جوان تھے جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اعلان ذکر کیا اور شرک سے اپنی برات کا اعلان کیا۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں کہ آج جو لوگ نوجوان ہیں کل وہی جو ہے لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے، الگ الگ میدانوں کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو تحریک نے منصوبہ بند طریقے سے، جماعت اسلامی نے اور ہماری شورا نے خصوصاً اس پر یہ فوکس کیا کہ ہم اس کے اندر GIO کی بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کے نوجوان، اور جماعت میں بھی وہ لوگ جو نوجوان ہیں ان کو اس کے اندر بھرپور موقع دیا جائے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پیدائش سے آپ کے وفات تک کے جو مختلف واقعات ہیں، دعوت کے میدان میں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے میدان میں، حضرت حاجرہ کو کعبہ اللہ کے اندر چھوڑنا، اور حضرت اسماعیل کا، اور آپ کی ہجرت، تمام عنوانات پر انہوں نے الحمدللہ بھرپور اچھے انداز سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ آپ نے خود نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا کہ وہ الحمدللہ انہوں نے حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ شکریہ۔ اس مہم کے دوران آپ کا جو مقصد تھا وہ آپ نے کس حد تک اس کو اچیو کیا ہے؟
الحمدللہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ہند جو منصوبہ بناتی ہے یا کوئی پروگرام طے کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ہدف طے کرتی ہے کہ اس کا ہمارا منصوبہ کیا، اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ چیز ہم کیوں کر رہے ہیں۔ جب اس کیوں پر ہم نے زور دیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ایک طرف برادران وطن کے اندر جانی چاہیے اور دوسری طرف برادران ملت کے اندر جو ہے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو کووڈ 19 کے جو حالات ہیں اور ان حالات میں جو آن لائن مہم ہے، اس کے ذریعے اس وقت آج کے ماحول میں آپ عام آدمی تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہو۔ تو اس مقصد کو الحمدللہ جو لوگوں نے ہمارے پروگرام کو شیئر کیا، اس کو دیکھا، پھر اس کے لنک بھی جو ہے اس پر واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ جو ہے الحمدللہ اس کو شیئر کیا گیا اور لوگوں نے اس کو بہت کثرت سے اس کا استقبال کیا۔ لوگوں نے اس کا فیڈ بیک بھی اچھا دیا، کچھ مشورے بھی آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا آئندہ خیال بھی کیا جائے گا ان مشوروں کا، اور اس کو اور تھوڑا معیاری بنانے کی، اور اچھا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں صابر صاحب کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم تھی، بہت کم سورسز کے ساتھ، بہت کم چیزوں کے ساتھ، چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے اتنی جو معیاری چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کی۔ میں ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے بھی اپنا بھرپور تعاون اس کے اندر دیا۔ جہاں جو تقریر کرنے والے نوجوانوں نے اپنا رول ادا کیا، وہیں ٹیکنیکل ٹیم کے بچے جو 15 اور 20 سال کے درمیان کے جو بچے، انہوں نے جو ہے الحمدللہ اپنا نمایاں رول ادا کیا، جس کو ہمارے ناظرین نے اور سامعین نے بھی الحمدللہ کافی سراہا ہے۔ اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو شرف قبولیت بخشے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ اور انعام کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ جی، اسی کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس مہم کے دوران آپ نے کس طریقے کے پروگرامز جو ہے کیے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آن لائن جو پروگرام ہوتے ہیں یا کسی مہم کو یا کسی چیز کو آن لائن کرنا، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہے۔ ہم کو بھی اپنا انہی لیمیٹیشنز میں کام کرنے کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس کے لیے ایک طرف پوسٹر، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں کہاں کہاں کیسے کیسے ذکر آیا ہے، کیسے کیسے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے، کیسے ان کی آزمائش کی ہے، ان کی وولز ڈیلی ایک وول جو ہے ہمارے برادر مسلم یوتھ فورم کے برادر فیضان احمد صاحب نے اس کو نشر کیا اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا، بہت پسند کیا۔ دوسری طرف ہمارے بچوں نے پوسٹرز اور اسٹیکرز، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشے انہوں نے بہت نمایاں انداز سے بیان کیا۔ اس میں ایک خصوصی رول ہماری GIO اور ہماری خواتین ونگ نے الحمدللہ جو ہے بہترین قسم کے پوسٹر اور بہترین قسم کے سلوگن اور قرآنی آیتیں اور علامہ اقبال کے اشعار اور دیگر دوسری ایسی چیزیں جو انسان کو متحرک کر سکتی ہے، اس کے پوسٹر اور اس کے اسٹیکر بنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کوشش اور بھی کی کہ اس پر ایک جامع اور کمپریہنسو آپ کی لائف کا جو ہے ہم نے ایک فولڈر بھی بنایا، اور وہ فولڈر بہت مقبول ہوا۔ آن لائن جو ہے اس وقت وہ فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی، ٹویٹر پر بھی، تمام جگہ وہ اویلیبل ہے۔ لوگ اس کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اس کے اندر قربانی کے مسائل بھی ہے، قربانی کا طریقہ بھی ہے، قربانی کی دعا بھی ہے۔ ایک پیج مختص ہم نے جو ہے وہ قربانی کے لیے رکھا، حج اور دیگر دوسری چیزوں کی بجائے۔ اس فولڈر کو بھی الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے پسند کیا گیا، اور ان کے پیچھے جن لوگوں نے محنت کی الحمدللہ میں ان تمام کا جو ہے وہ خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے یہ آن لائن جو ہے مختلف پروگرام جماعت نے انجام دیے۔ جزاک اللہ۔ مہم کا عنوان امام انسانیت ہی تھا، تو اس مہم کے دوران بہت سارے پروگرام ہوئے، تو ایک بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طریقے سے عمل میں لایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ یہ سوال صرف ایک آپ کا ہی نہیں
ہم کو برادران وطن نے بھی اور ملت اسلامیہ کے دانشوروں نے بھی، پڑھے لکھے لوگوں نے بھی، انٹلیکچوئل لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ 4000 سال پہلے جو انسان جنگل بیابان اور ار کے میدانوں میں شام، فلسطین، اردن اور مکہ معظمہ اور دیگر دوسرے علاقوں میں جو گردش کر رہا تھا، اور اس وقت کے جو حالات تھے اس میں آپ کی تعلیمات پر آج کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، اس کی پرسنگکتا کیا ہے؟ مجھے حیرت ہے، صد حیرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی آج جتنی ضرورت ہے شاید آج سے پہلے اس کی ضرورت کا اتنا احساس نہیں رہا ہو۔ آج آپ دیکھیے، مثال کے طور پر میں تھوڑا سا جواب کو طویل کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے طور پر۔ ابھی جو حالات ہے، پینڈیمک جو سچویشن ہے، مہاماری کی جو حالات ہے پوری دنیا کا، اگر آپ جائزہ لیں تو غالباً 1,70,00,000 لوگ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے، 6,70,000 لوگ 6,70,000 لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر جو مختلف ممالک نے لاک ڈاؤن لگا اور کہیں لاک ڈاؤن نہیں لگایا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اندر ایک جنگ و جدال کی صورت پیدا ہوئی۔ کبھی امریکہ چائنا پر جو ہے وہ آروپ لگاتا ہے، اور کبھی چائنا پر جو ہے چائنا امریکہ پر، اور اس طریقے سے پوری دنیا جو ہے مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کی بھی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس پر امریکہ نے اپنی امداد کو روک دیا۔ یہ حالات پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کیسے حالات ہیں۔ دوسری طرف معیشت، اکنامک، وہ پوری طریقے سے دنیا کے اندر چرمرا گئی ہے، اس کی نیویں ہل گئی ہے۔ صرف بے روزگاری نہیں، مشینیں، کاروبار، بہت سے کاروبار بند ہو گئے، ملکوں کی جی ڈی پی بری طریقے سے متاثر ہو گئی۔ بے روزگاری کا تو عالم یہ ہے کہ لوگ بھوک سے مرنے لگ رہے ہیں۔ ایسی حالات جو ہے اس وقت جو ہے اس سچویشن کے اندر ہے۔ دوسری طرف آپ اور دیکھیے کہ یہ جو اکنامک حالات بگڑے، اسی سے سوشل سیٹ اپ میں بھی جو ہے خرابی ہوئی۔ آج بے حیائی، ننگا پن عام ہے۔ ایسی بہت سی سچویشن ہے جس کا ظلم، زیادتی، ناانصافی، جو امیر ہے وہ کمزور پر حملہ کر رہا ہے، کمزور ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کو عمل میں لانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے کیسے انسانیت کے اندر اور انسانوں کے اندر ایک مساوت کا، ایک ایکولیٹی کا پیغام جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کے انسان ایک معمولی سے جرثومے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور تمام عملی تدابیر بھی کام نہیں آ سکی۔ انسان کی عقل دنگ رہ گئی کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا کریٹر اور سسٹینر ہے، وہ جب چاہے اس دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انسان ایک تماش بین سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو قدرت کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں وہ کر سکے۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام توحید، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ شرک اپنے ساتھ ظلم و زیادتی لاتا ہے، شرک اپنے ساتھ بے راہ روی لاتا ہے۔ شرک جب آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ذمہ دار، جواب دہ اور اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا ہے، اور توحید جب آتا ہے تو اس کے بالمقابل انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، جواب دہ سمجھتا ہے، اس کے اندر جو ہے لوگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کا کنسیپٹ آپ نے دیا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ساری چیزیں انہوں نے جو ہے، یہاں تک میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں، بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے ثابت صاحب، کہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا کہ تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ابیکم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو تم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قابل تقلید تھا، قابل عمل ہے، اور قابل عمل رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ انسان کو اس کے پیدا کرنے والے سے جوڑتا ہے،
اور یہی اصل میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس کے حقوق کو ادا کرے اور اس کے سامنے سمرپت ہو جائے، سمرپن کر دے، سرنڈر ہو جائے۔ یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ آمین۔ انجینئر صاحب، آج مہم کا اختتام بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا بھی موقع ہے، تو اس موقع پر آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ناظرین اکرام آپ کا بھی بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمارے وہ تمام رفقا، چاہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہو، ایس آئی او کی طرف سے ہے یا جی آئی او کی طرف سے ہے، اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ مہم کامیاب ہو۔ مہم کا رسمی طور پہ اختتامی پروگرام تو ہے یہ، لیکن اصل میں یہ مہم اختتام پذیر نہیں، اختتام نہیں ہوا، اس سے ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو چلتی رہے گی، تا قیامت چلتی رہے گی۔ تعلیمات ابراہیم انسانیت کے لیے ایک رہنما اور ایک ایسا اصول اور ایک ایسا ضابطۂ حیات رہے گی جس پر چل کر انسان ہمیشہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ مہم کا تو اس میں جو تیزی کے ساتھ جو کام کیا گیا اور جس طریقے سے چاق و چوبند ہو کر اس کام کو جو ہے وہ چند دنوں کے اندر کیا، یہ کام تو الحمدللہ دھیرے دھیرے چلتا ہی رہے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے پھر اگلی سال بھی جب آئے گی وقت تو انشاءاللہ یہ مہم جو ہے کسی اور انداز سے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اور صرف یہ کوئی راجستھان جماعت اسلامی جے پور نے اس مہم کو نہیں منایا ہے، الحمدللہ دنیا کے مختلف دیشوں میں اور ہمارے ملک کے ہر اسٹیٹ میں ان دنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ رہی بات اس موقع سے میں کیا پیغام دوں، سیرت خلیل کا آپ نے جامع اور کمپریہنسو جو ہے ہماری ڈیلی سیریز جو ویڈیو کی ہے اس کے اندر الحمدللہ دیکھا ہوگا، جس میں آپ کی پیدائش ہے، پیدائش کے بعد میں آپ کا اپنی باپ سے خطاب ہے، اس کو دعوت ہے، پھر اس کے بعد اپنی قوم سے خطاب ہے، پھر وقت کے بادشاہ کو کس طریقے سے آپ نے مخاطب کیا اور کس طریقے سے اس کو جو ہے توحید کی دعوت دی اور کس طریقے سے اس کو لاجواب کر دیا کہ وہ غصے میں آ کر جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو جو ہے مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں چھپاتا ہے، اگر واقعی تو ہے تو اس کو مغرب سے نکال، تو وہ بالکل ششدر ہو گیا، حیران ہو گیا، کوئی جواب اس پہ دیا۔ جب جواب نہیں بنا تو انہوں نے ابراہیم کے لیے ایک سزا کا ڈکلیریشن کیا کہ اس کو آگ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اور جب آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ کونوا و بردوں سلام علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، تو وہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی ہو گئی، اور وہاں سے آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کا تفصیل واقعہ آپ نے سنا۔ پھر وہاں آپ نے 89 ایئر کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے اولاد کے طور پر دیے، اور جب وہ چلنے لگے، بولنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ ایک بڑھاپے کا لاٹھی کا سہارا بنے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم تو اس کی قربانی کر، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی قربانی کرتے، وہ تفصیلی واقعات ساری چیزیں آئی۔ بھائیو، ہمیں یہاں تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑا ٹھہرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے کہ اصلاً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں وہ کیا پیغام ہے جو آج ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے بڑا پیغام ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آئے، کتنی بھی ناگہانی مصیبتیں آئے، کتنی بھی احکام الہی کے مقابلے میں احکام الہی کی طرف سے آزمائش آئے، وہ تمام کی تمام خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو بچہ بڑھاپے میں ملا اور ابھی وہ دودھ پی رہا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں چھوڑ دے۔ آپ جانتے ہیں ہماری ماں حضرت حاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے
سب سے جو قربانیوں کا سلسلہ تھا اس میں ایک قربانی یہ بھی تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا آپ نے اللہ کے لیے. اور ہماری ماں حضرت حاضرہ وہ بھی کس قدر خدا کی نیک بندی تھی. ہماری ماؤں کو اور ہماری بہنوں کو اس کردار پر غور کرنا چاہیے. ان ایام میں کل جو حج ہوا ہے اس کے اندر کیسے صحیح کرتی ہیں اور کیسے اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا میرے رب کا یہ حکم ہے تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن جب وہ پانی ختم ہو گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپنے لگے تو حضرت حاضرہ صفا جو ایک بلندی پر پہاڑی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مروہ ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک نصیب کا علاقہ ہے, ان دونوں کے درمیان میں دوڑ لگاتی ہے, دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ کوئی آ رہا ہے کیا, کوئی انسان آ رہا ہے کیا, تاکہ میرے بچوں کو پانی مل جائے. تو صفا سے وہ دوڑ لگاتی ہے, جیسے ہی نیچے آتی ہے تو بچہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور تیز دوڑتی ہے اور مروہ پر پہنچ کر ایک نگاہ اپنے بچے پر ڈالتی ہے اور دوسری نگاہ دوسری طرف ڈالتی ہے کہ کوئی انسان آ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں اس کو ایک رکن بنا دیا کہ جیسے عرفات کا قیام ایک رکن ہے, طواف زیارہ ایک رکن ہے, اسی طریقے سے صفا اور مروہ کی سعی بھی ایک رکن ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے. اور قرآن نے تو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. جو کوئی تم میں سے حج پہ یا عمرہ پہ جائے تو ان پہاڑیوں کے درمیان میں صحیح کرے, اور جو کوئی زیادہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کا جو ہے وہ عمل قبول کرے گا, انشاءاللہ اس کی جزا دے گا. تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو ذریعہ جو قربانی تھی اس کو تا قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کیا, اس کو ایک واجب قرار دیا کہ صاحب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت اور ملت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا کہ جو ہے ان ایام میں آپ جو ہے قربانی کرے, حج کے ایام میں. اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ جو ہے ذی الحجہ کی جو ہے 10 تاریخ کو جو ہے جو آپ آج ابھی قربانی کر کے اپنے گھروں سے آئے ہیں, تو وہ جو تصور آپ کے دماغ میں, میرے دماغ میں, ہم سب کے دماغ میں ہونا چاہیے وہ یہ کیا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے ہم قربانی کرتے وقت اس کو پڑھتے ہیں, بے شک میری قربانی جس کا اللہ نے حکم دیا نا فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ دعا کہلوائی گئی کہ بے شک میری قربانی, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے, جس پوری کائنات کا پروردگار سب اس کے لیے, اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فرما برداروں میں شامل کرتا ہوں, اس کا مسلم ہوں, اس کا مطیع ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز تصدیق, بیٹے کو کہا بیٹے کو چھوڑ دیا, بیٹے کی قربانی کی کہی قربانی کر دی, ہر چیز کو چھوڑ دیا. پھر اسی بیٹے کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو, تو جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک فرد کو اٹھا, ایک رسول کو اٹھا جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے, ان کو پاک کرے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم دے. اس سے پہلے یہ شریک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ نے اس دعا کو قبول کی. چنانچہ بطن اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ختم النبیین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, جو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کی حیثیت سے آئے. پھر آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام منادی لگاؤ, پکارو
کہ لوگ میرے گھر کی زیارت کرنے کو، حج کرنے کو آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ کہا کہ تم آواز لگاؤ، سنانا ہمارا کام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کی منادی کی، اور جس کو بھی وہ منادی سنی وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس صدا کے ساتھ کالا گورا، مختلف زبان کا، مختلف نسلوں کا، مختلف ملکوں کا خدا کے گھر کی حاضری دینے کے لیے پہنچتا ہے اور مرکز توحید پر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے اس کے گھر کا طواف کرتا ہے، طواف قدوم، اپنے ایک حصے کو، ایک کندھے کو کھول کے رکھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، حجر اسود کی اس خط سے اپنی طواف کو شروع کرتا ہے، وہ 7 چکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، ان عظیم انبیاء علیہ السلام کے قدم جہاں پڑے مجھے بھی تو نے اس گھر کی زیارت کی توفیق دی، دعائیں مانگتا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا لسانا ذاکرا توبۃ نصوحا توبۃ قبل الموت وراحتک عند الموت ومغفرتک بعد الموت۔ مختلف دعائیں کرتا ہے، زمزم کے پانی کا استعمال کرتا ہے، وہ شفا من کل داء، اور کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے تمام بیماریوں سے جو ہے شفا عطا ہو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جیسے ہی اس حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوچ کرو آپ، تو مینا کے اندر پڑاؤ ڈالتا ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلتے ہی وہ جو ہے عرفات کے میدان میں تمام دنیا کے انسان ایک لباس، سب کے سر کھلے ہوئے، کوئی چیز ان کے اندر نمایاں نہیں، سب اللہ کے فقیر اور اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنی پیشانی کو نیچے رکھتے ہوئے خدا کے حضور جاتے ہیں۔ ایک ہی آواز، ایک ہی کلمہ، چاہے افریقہ کا ہے، چاہے ہندوستان کا ہے، چاہے پاکستان کا ہے، چاہے جرمنی کا ہے، چاہے برطانیہ کا ہے، چاہے چائنا کا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر وہ آتا ہے اس کی آواز ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفات کے میدان میں سورج غروب ہوتے ہی اس کو حکم ملتا ہے کہ فوراً کچھ کیا جائے گا، اور وہاں سے جس حالت میں بھی حاجی ہوتا ہے، جس حالت میں بھی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تھکا ہو، ماندہ ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، جیسا بھی ہو، وہ لبیک کہتا ہوا مزدلفہ کی طرف کوچ کرتا ہے، رات وہاں قیام کرتا ہے، رمی زمرات کے لیے، چاند ماری کے لیے کنکریاں اکٹھا کرتا ہے، اور صبح اٹھ کر وہاں سورج نکلتے ہی جو ہے مینا کے اندر رمی زمرات کے لیے شیطانوں کو کنکری مارنے کے لیے آتا ہے، اور تھکے ماندے آدمی کو اس وقت یہ حکم ہوتا ہے کہ نہیں، واپس ہیڈ کوارٹر کو جو ہے رپورٹ کیا جائے، خانہ کعبہ پہنچا جائے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 3 دن کا وقت ہوتا ہے کہ آپ 10 کو یا 11 کو یا 12 کو، ان 3 دنوں میں، اور کچھ روایتوں میں 4 دنوں میں بھی آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچ کر طواف زیارہ کرتے ہیں، ہیڈ کوارٹر پہ اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، جن لوگوں کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے جس میں وہ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ اللہم انی اسألک حجا مبرورا وسعیا مشکورا وجما مغفورا، اے اللہ مجھے حج مبرور نصیب کر، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، اور پھر صحیح کرتا ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ رمی زمرات کرتے ہیں وہ رمی زمرات کے بعد جو ہے قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی پھر یاد دلاتی ہے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں ہم کو اس پیغام، جو پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، مجھے بھی اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا واقعی ہی ہم ہر چیز اللہ کے دین کو قربان کر دیں گے؟ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری جان، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، تمام چیز اللہ کے لیے ہے؟ اگر یہ کر گزرے تو خدا کی قسم ایسے ہی اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے شامل حال ہے۔ آج ہم نے جو سورہ توبہ میں کہا کہ ہم نے اپنی جان اور مال
جو ہے جنت کے بدلے میں اللہ کو بیچ دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی پیغام ہے قربانی کا کہ اے اللہ تعالیٰ جب اس کی ضرورت ہوگی، میری جان کی، میرے مال کی، میرے وقت کی، میری صلاحیت کی، میری محنتوں کی، سب چیز تیرے دین کے لیے قربان ہے۔ یہی پیغام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے میں اپنے آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب ضرورت پڑے گی اس دین کو، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ لیکن آج ہماری زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس ہیں۔ برعکس اس معنی میں ہے کہ ظلم اور زیادتی کے لیے ہمارا ہاتھ رواں ہے، جھوٹ، غیبت، بے حیائی ہمارے اندر عام ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم کب ختم کریں گے؟ آج اس قربانی کے ذریعے جو ہم تیاگ اور بلیدان کی وہ بات کرتے ہیں، وہ قربانی ہم بتائیں کہ ہم کیسے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، گناہوں کے کام نہیں کریں گے، اللہ کے ناپسندیدہ کام نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، انصاف اور عدل قائم کریں گے۔ یہ سارے کے سارے عہد ہم کو اس قربانی کے وقت میں کرتے وقت کرنا چاہیے۔ بھائیو، میرا وقت بھی ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور و خوض کریں، چنتن و منتھن کریں، اس کو تدبر کریں اور ہماری زندگی کو اس آئینے میں دیکھ کر سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں بھی اس پر کوشش کروں گا، جماعت بھی اس پر کوشش کرے گی، آپ بھی اس پر کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا جو لٹریچر ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ انجینئر محمد رمضان یوسف صاحب، آپ نے اس عید کے موقع پر ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند حاصل ہوگی، اور اس موقع پر میں عمرائے مقامی، ارکان، کارکنان، SIO، مسلم یوتھ فورم اور GIO کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مہم کو کامیاب کرنے میں اپنا بھرپور تعاون دیا ہے۔ لہٰذا آج اس مہم کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اور بھی چیزیں، اور بھی پروگرامز اور دوسری تقاریریں آپ کے سامنے جلد انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ